ٹرانسجنڈر کیا چیز ہے؟ 2018 میں حکومت کے آخری دنوں میں ایک بل پیش کیا گیا جو کہ خواجہ سرا کے آڑ میں، جس کا نام ٹرانسجنڈر ہے۔ ٹرانسجنڈر کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ ٹرانسجنڈر کی 3 تعریفات ہیں۔ ٹرانسجنڈر کی پہلی تعریف، ٹرانسجنڈر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے اعضاء پیدائشی طور پر صنف مبہم ہو، اس شخص کے بارے میں پتہ نہ چلتا ہو کہ وہ آدمی ہے یا عورت۔ اس کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے، اس کا نام ٹرانسجنڈر نہیں، اور ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ یہ اس کو ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے۔ دوسری تعریف، ٹرانسجنڈر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کمپلیٹلی مین ہو، جو مکمل طور پر مرد ہو، لیکن کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا مردانہ قوت ختم ہو جائے، مردانہ جو قوت ہے وہ کمزور ہو جائے، زائل ہو جائے، لیکن اس کے اندر جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، وہ مردوں والی ہے، اس کو عورت نہیں کہا جائے گا، اس کو مرد ہی کہا جائے گا۔ یہ ٹرانسجنڈر کی دوسری تعریف ہے۔ ٹرانسجنڈر کی تیسری تعریف کے مطابق ایسے افراد جو پیدائشی طور پر جسمانی اور ہارمونز کے اعتبار سے مکمل مرد اور عورت ہو، مگر ماحول کے اثرات کی وجہ سے یا پھر ٹرینڈ کی وجہ سے یا کسی پریشانی یا پیچیدگی کی وجہ سے یا پھر پسند ناپسند کی وجہ سے اپنے آپ کو معاشرے میں عورت متعارف کروائے، اپنے آپ کو معاشرے میں عورت نام سے پہچان کروائے، اس کو کہتے ہیں ٹرانسجنڈر کی تیسری تعریف۔ ایسے افراد کو بھی ٹرانسجنڈر کہا گیا ہے، حالانکہ بائیولوجیکل ساخت کے اعتبار سے ایک مکمل مرد اور عورت ہے۔ اچھا، اس ایکٹ کی وجہ سے، اس قانون کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کیا بگاڑ ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اب اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے بڑی خرابی جو اس ہم جنس پرستی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آئے گا وہ یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک مرد جس میں کسی بھی قسم کی کوئی صنفی خرابی نہیں، یہاں تک کہ وہ شادی شدہ ہو، صاحب اولاد ہو، مگر ان کی خواہش اور طبی میلان کی وجہ سے وہ ایک عورت کی طرح معاشرے میں پہچان کروائے، بغیر کسی میڈیکل ریکارڈ کے، بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ کے، سرٹیفکیٹ کے، اس ایکٹ کی شق نمبر 2 اینڈ شق نمبر 3 کے تحت اپنے آپ کو معاشرے میں عورت متعارف کروائے، اپنے آپ کو حکومت کے اداروں میں جا کر رجسٹر کروائے کہ وہ عورت ہے، اور وہ عورت جو حقیقت میں عورت ہے لیکن وہ کسی نادرے میں جا کر یا کسی حکومتی ادارے میں جا کر اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروائے۔ اچھا، اس کے نتیجے میں جو مرد حضرات ہیں حکومتی کاغذات میں اب وہ عورت ہے۔ اچھا، اس ایکٹ کی وجہ سے، اس خرابی کی وجہ سے ہمیں کیا رزلٹ ملتا ہے؟ یہ جو ابھی خرابی بیان کی گئی ہے، اس خرابی کی وجہ سے ہمیں کیا رزلٹ ملتا ہے؟ تو نتیجتاً یہ نکلتا ہے جو مرد حضرات ہیں، اس کے نتیجے میں جو مرد حکومتی کاغذات میں اب عورت ہے، رجسٹر ہے، کسی دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے جو مختص جگہیں جیسے ٹوائلٹ ہو گئے، اب مرد حضرات اب ٹوائلٹ میں چلے گئے، عورت پوچھتی ہے آپ یہ خواتین کی جگہ ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا کہ میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، اور اپنا کارڈ دکھائے گا، دیکھو میں عورت ہوں۔ اسی طرح عورتوں کے، خواتین کے جو سوئنگ پول ہو سکتے ہیں وہاں پر بھی مرد حضرات جائیں گے، عورتوں کے تمام قوانین اس پر لاگو ہوں گے، اور ایک عورت جو پیدائشی طور پر عورت ہے لیکن حکومتی اداروں میں، نادرے میں جا کر اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروا کر وراثت میں اپنا حصہ دگنا کروا سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو خاندان میں تباہی آئی ہے اس کا کیا بیان کرے؟ ہمارے نسلوں میں جو بگاڑ آئے ہیں اس کا کیا بیان ہو؟ افسوس کہ جس مظلوم، جس کو ہم مخنث کہتے ہیں، یہ قانون اس کے لیے بنایا گیا تھا
لیکن جتنا حق ان کو تک پہنچنا چاہیے وہ حق ان تک نہیں پہنچ رہا، بلکہ وہ جعلی مرد اور جعلی خواتین اس قانون سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اس قانون کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کوئی خدشہ ہے یا میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی خیالی باتیں؟ ارے نہیں، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں۔ 2018 سے لے کر 2021 تک 28,723 افراد نے اپنے میلان طبع اور اپنے احساس کو رجسٹر کروایا۔ ان میں سے کثیر تعداد میں مرد حضرات موجود تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عورت ظاہر کیا، عورت رجسٹر کروایا، اور اس کے بعد خواتین کی تعداد ہے جنہوں نے اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروایا۔ اچھا، اس پورے طریقہ کار میں سب سے خوفناک بات یہ کہ اس قانون کے تحت کسی میڈیکل معائنے یا ڈاکٹر کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑا جو قانون ہے انسان کا پوشیدہ جذبات و احساسات کی گواہی ہے، جو حتمی فیصلہ ہے۔ اس گواہی کی حتمی فیصلہ ہے، اس گواہی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اچھا، آیا اس کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں؟ تو اس قانون کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی بات، اس قانون میں ٹرانسجنڈر پر جو تعریف کی گئی، 3 ڈیفینیشن کی گئی ہے، تو سیکنڈ ڈیفینیشن اینڈ تھرڈ ڈیفینیشن، اس کو ختم کر دیا جائے، یعنی جو مکمل مرد عورت کو ٹرانسجنڈر قرار دیا گیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور نمبر 2، ٹرانسجنڈر کے لیے جنس کا تعین، یعنی ذاتی تصور کی جو احساسات ہے اس کو شواہد بنا کے، اس کو گواہ بنا کر جو حکم میڈیکل رپورٹ کے بغیر مربوط کیا جا رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کو میڈیکل رپورٹ پر شرط مشروط قرار دیا جائے۔ اچھا، ان تمام معاملات میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے ذمہ کوئی کام ہے؟ تو سب سے پہلا کام آپ کے ذمہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھے، اور دوسری بات، سوشل میڈیا پر آواز بلند کیجیے۔ اس حوالے سے آپ کو جتنے بھی مستند مواد ملے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔